بہایا تھا، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کے قلب جگر کے ٹکڑے کیے تھے، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کو مکہ سے جلا وطن کیا تھا۔ سب کو اپنی ماضی میں کی ہوئی شرارتیں یاد آ رہی تھی، اور محمد رسول اللہ کے پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں ایک اشارے پر منتظر تھی۔ دفعتاً زبان مبارک کھلتی ہے، ارشاد ہوتا ہے، اے قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ عزیزان ملت، یہاں پر موجود ارباب علم، فضل و کمال کی شخصیات، آج میں ایک عظیم القدر رفیع الشان ہستی کی تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار، سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی، جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جس نے دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو سیرت خلق عظیم کا سبق پڑھایا۔ میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگردہ و پریشان ہوں کہ قلیل وقت میں عظیم موضوع پر کیسے لب کشائی کر سکوں، جن کا اسلام دشمن جماعت یورپ کے علماء نے بھی اعتراف کیا ہے، جن کے اخلاق کو بیان کرنے کے لیے انگلینڈ کا مشہور مؤرخ مغربی فاضل گاڈفری ہنگس نے اپنی کتاب ایپولوجی فار محمد میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ خود رب کائنات نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انک لعلی خلق عظیم فرما کر ہمیشہ کے لیے اخلاق حسنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو۔ کن کن گوشوں کو بیان کروں، کن کن الفاظ کو کی زبان پر لاؤں، کیا بتاؤں، کہاں تک بتا سکتا ہوں؟ خدا را جاؤ اگر تم سے ہو سکے میرے تاریخدار وطن کی اخلاق کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینہ کی ریگستانوں سے پوچھو، صحن کعبہ سرزمین عرب سے پوچھو، یہ سب تمہیں تاجدار وطن کی اخلاق کی داستان سنائے۔ بہایا تھا، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کے قلب جگر کے ٹکڑے کیے تھے، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کو مکہ سے جلا وطن کیا تھا۔ سب کو اپنی ماضی میں کی ہوئی شرارتیں یاد آ رہی تھی، اور محمد رسول اللہ کے پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں ایک اشارے پر منتظر تھی۔ دفعتاً زبان مبارک کھلتی ہے، ارشاد ہوتا ہے، اے قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ ارشاد ہوتا ہے، اے محمد تو ہمارا شریف بھتیجا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ارے جاؤ آج میں تم سب کو وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دو، آمنہ کا لاز دلارا کتاب کی بٹی میں چوکنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری ممتا کو لوٹا نہیں جائے گا۔ مکہ کی بہنوں سے کہہ دو تمہاری عزتوں کو داغدار نہیں کیا جائے گا۔ اے ملت اسلام کے نوخیز فرزندوں، تاریخ گواہ ہے اس دنیا کے اندر انگنت مسلح قائد نے جنم لیا، لیکن کبھی ارض و فلک نے ایسی مقدس ہستی نہیں دیکھی ہوگی جنہوں نے گالیاں سن کر بھی ہدایت کی دعائیں دی ہوں، ایسا پیغمبر نہیں دیکھا ہوگا جنہوں نے پتھر کاغر بھی امت کے لیے دعائیں مغفرت کی ہو۔ آپ نے دنیا والوں کے سامنے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا جس کو دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کے دشمن کو اسلام کے دہلیز پر جھکنا پڑا۔ یہی وہ اخلاق تھا، وہ صحابہ جو عرب کے بدو تھے، وہ صحابہ جو اونٹوں کے چرواہے تھے، وہ صحابہ جنہیں جہلاء عرب کا لقب دیا کرتا تھا، وہ صحابہ جو دنیا کے سب سے ذلیل و خوار تھے، لیکن جب نبی کے طریقے کو، نبی کی اخلاق کو اپنایا، فاتح مصر و شام بن گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ملا۔ ارے ذرا تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھو، فضالہ بن عمیر حضور کا جانی دشمن تھا، نبی کی اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ بنو سلیم کا سرگنا عبد یالیل حضور کے خون کا پیاسا تھا، میرے نبی کی اخلاق کو دیکھ کر حضور کا شہدائی بن جاتا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل توحید کا دشمن تھا، ایمانیت کا دشمن تھا، قرآن کا دشمن تھا، میرے نبی کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر توحید کا پجاری، اسلام کا داعی بن جاتا ہے۔ عمر بن خطاب جیسا جری صحابی نبی کے خون کے در پہ ہے، تلوار لے کر حضور اقدس کی خدمت میں پہنچتے ہیں، چہرہ انور پر نظر پڑتی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے جاری ہوتا ہے، اسی کلمے کو لے کر بڑھتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں۔ اس سے بھی آگے چلیے، حضور نے دنیا کے اندر اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ بڑے سے بڑے اسلام کی طاقتوں کو اسلام کے در پر جھکنا پڑا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق انک لعلی خلق عظیم کا پروانہ دے کر بھیجا تھا۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے، اگر آپ
دنیا میں نہ ہوتے تو اخلاق کا وجود نہ ہوتا. آپ نے دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا ہے. آپ نے دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دیا ہے. آپ نے امت کو صلح و کرم کی درخواست کی ہے. وہ لاکھوں سلام اس آقا پر, وہ لاکھوں سلام اس آقا پر, لاکھوں دل کسی نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون, انسانوں کے رخ موڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون, انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا دنیا کو, اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا دنیا کو. ارے دستور دیا, منصور دیا, کئی راہیں دی, کئی موڑ دیے.